رات 3 بجے میں اپنے گھر کی چھت پر واک کرنے چلا گیا۔ میرے دل میں عجیب بے چینی تھی جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے کانوں پر ہیڈ فونز پہنے اور میوزک کو اونچی آواز میں چلا دیا، اور میری نظریں چاند کو دیکھنے لگیں جو اتنی خوبصورتی سے چمک رہا تھا۔ آہ یار، یہ نظارہ کتنا ہی حسین ہے۔ میں نے اس رات کی تازگی کو ہوا میں محسوس کرنے کے بعد ایک لمبا اور گہرا سانس لیتے ساتھ بہت سکون میں اس رات میں چمکتے چاند کی تعریف کر دی، اور ساتھ ہی اپنے ہاتھوں کو فینس پر رکھا اور اس چاند کا حسین نظارہ دیکھتا رہا۔ اچانک ایک پرندہ لمبی سیاہ ناک اور بڑے کالے پروں والا میرے سر کے اوپر گھومنے لگا۔ اس کی آنکھ مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھی، اور اس کا میری طرف اتنی گہرائی سے دیکھنا مجھے کچھ گھبراہٹ سی دے رہا تھا۔ اس وقت اس کا میرے قریب اتنی تیزی سے آنا کسی اچھی پیشگوئی کا اشارہ تو بالکل نہیں تھا۔ تب بھی مجھے محسوس ہوا کہ وہ عجیب و غریب خوفناک سا پرندہ میرے سر کے اوپر رکنے کے ارادے کے ساتھ نہیں آیا میرے پاس۔ مجھے ایسا لگا جیسے کچھ بہت بھاری چیز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، جیسے کوئی نہ نظر آنے والی طاقت مجھے بہت مضبوطی سے اپنے کنٹرول میں کر چکی ہو۔ میں سانس نہیں لے پا رہا تھا، میں چیخ بھی نہیں سکتا تھا، جیسے میری اپنی ذات پہ میرا خود کا اختیار ہی نہ رہا ہو۔ میرے پورے جسم پہ ایک ناقابل برداشت بوجھ اپنی طاقت پکڑنے لگا۔ میری مدد حاصل کرنے کے لیے چیخنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ اس خوفناک پروں والے اجنبی پرندے کی انجان طاقت مجھے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ اسی خوف زدہ لمحے میں وہ نظر نہ آنے والی طاقت جو اس سیاہ پرندے سے نکل رہی تھی، اس نے مجھے چھت کے فرش سے اٹھا کر پاس چھت کی فینس کے اوپر اٹھا کے پھینکا۔ لیکن خدا کا شکر ہے، میری خوش قسمتی تھی کہ فینس تھوڑی سی مڑی، اس کے بجائے کہ وہ پوری طرح ٹوٹ جاتی اور میں چھت سے نیچے زمین پہ اپنے ہی گھر کے دروازے کے آگے گر کے مر جاتا۔ اتنا سب ہی تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، میرے ہوش میں کچھ نہیں رہا۔ اگر کچھ سمجھ آ رہا تھا تو یہ کہ میرا دل دھڑکنا بند کر رہا تھا، بس چاند تھا اور اس کے آگے وہ خوفناک پرندہ آسمان میں اڑ رہا تھا جس نے مجھ پہ اتنی تیز رفتار اور غیبی طاقت سے حملہ کیا، جیسے کسی نے اس کو حکم دیا ہو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے، یا شاید وہ موت کا فرشتہ تو نہیں تھا۔ اگلی چیز جو مجھے یاد ہے تو وہ میرا ہاسپٹل کے بیڈ پر اپنی آنکھیں کھولنا ہے۔ مجھے یاد ہے میں تو 1 مہینے تک چل نہیں سکا کیونکہ میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں اس عجیب و غریب واقعے کے بعد۔ اس کی وجہ وہی رات ہے جب رات کے 3 بج رہے تھے اور میں چھت پہ گیا